السلام علیکم ناظرین، برینڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید طاہر محی الدین۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 144واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسپائر کالج کے ٹیچر سر ارشاد احمد عاجز۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ان کی کیا گفتگو ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بی این این کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً سید طاہر محی الدین صاحب، آپ تشریف لائے۔ یقیناً آج کا بڑا عظیم دن ہے، اس عظیم شخصیت کا دن ہے جنہوں نے ہمیں ایک تصور دیا، ایک خواب کے ذریعے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور ہمارے قائد بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے مل کر پوری قوم سے اس خواب کی تعبیر یعنی پاکستان کو حاصل کیا۔ علامہ اقبال انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس قوم کو جگایا، اور کیا بات ہے۔ آپ کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور اقبال ایک ایسی شخصیت کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اور کبھی اقبال یوں کہتے ہیں، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ یقیناً اقبال نے اس قوم کو جگایا، جوانوں کو شاہین سے انہوں نے مخاطب کیا، اور کیا بات ہے۔ اور مرد مومن کو انہوں نے مومن سے مرد کو جو ہے وہ کیا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور کبھی کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کیا کہوں اقبال کے بارے میں، تا قیامت اقبال کا نام زندہ رہے گا۔ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں ان کا خوبصورت کلام کچھ اس انداز سے پیش کروں گا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، اور یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں، ان کا بہت خوبصورت اور اتنا ایسا پیغام ہے کہ جو ہر ممبر پر ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کروں تو کیا خوب ماشاءاللہ وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پھر کیا بات ہے، ہر سٹیج پہ یہ پڑھا جاتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور کیا بات ہے، قرآن سے ان کی محبت آپ دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کبھی ہے نوجوان مسلم، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن سے محبت آپ دیکھیے کہ جب نماز فجر کے بعد وہ ہر روز تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوتے، بلکہ ان کے سرہانے یہ قرآن پاک ایک ٹیبل پہ محفوظ ہوتا، جب ان کا دل چاہتا
وہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، اور اقبال فرماتے ہیں کہ میں وہ گھر صد مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس گھر میں الصبح قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یقیناً وہ ایسی خوبصورت باتیں کہ میں کیا کہوں کہ وہ کبھی اس حوالے سے، کبھی عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ایسی کمال ہستی ہیں۔ اور اگر میں قوم کو جگانے کی بات کہوں تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ قوم کو کوئی پیغام دیجئے تو پھر کیا بات ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا یہ عظیم دن، یہ اقبال کا دن ہے، اور الحمدللہ 144واں یوم پیدائش، اور اس موقع پہ قوم جس جوش و خروش کے ساتھ، جس عقیدت و محبت کے ساتھ، وہ شاعر مشرق نہیں، میرے قائد نے فرمایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میں اقبال کو میں شاعر مشرق کہہ کر محدود نہیں کرنا چاہتا، یہ تو وہ شاعر ہے جو آفاقی شاعر ہے، اور یہ پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے ان کی شاعری ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس میں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس میں کیسا پیغام ہے، زبردست پیغام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو میں خوبصورت ان کا کلام جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، اس موقع پہ BNN کے ذریعے عوام تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کا شغر۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے سمیٹ لیا ہے، اور یقین کیجئے یہ جب یہ کی حق سے، یہ پیغام ہے انسان کے لیے کہ کی حق سے اقبال نے، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی۔ یہ ایک کلام انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو سماعت کرنے کا، کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، کاشی ہے نہ نوری ہے کاشی نہ سمرکندی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، فرشتوں کو سکھلائی آدم کی تڑپ اس نے، اور آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ یہ جو فرشتوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ان کی شاعری ہمارے لیے رہبر ہے، اور ہمارے بچوں کو، جوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو کمالات ہے، اگر اس کے اظہار کی تم میں قوت نہیں ہے تو تم زندہ نہیں ہو۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور کیا کیا بات ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا باتیں سناؤں کہ کبھی یہ خیال آتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب اندازہ کریں کہ اس اقبال کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے لیے ایسے خواب، ایسے ایک جوش، ایسا جذبہ چھوڑ گئے، دین کی محبت چھوڑ گئے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کر گئے۔ یقیناً وہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ بس میں اس خیال کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہا رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی اقبال سے محبت یعنی پاکستان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔